अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 साल का बच्चा अली मुहर्रम। तस्वीर यकीनन आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। ये लड़का कल शादी हॉल के सामने वाकया मेन हॉल में गिर गया और जाँ बहक हो गया। मैं ये भी बता दूं आपको कि 3 फरवरी को इसकी बर्थडे थी, एक दिन कम था और ये वाकया पेश आ गया। बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि ये वकूआ किसी गांव का नहीं है, देहात का नहीं है, दरियाई पट्टी का नहीं है, रेगिस्तान का नहीं है। ये वाकया लाहौर से कुछ किलोमीटर आगे कसूर मुस्तफाबाद का है। कसूर किसका है? ये बात बोल बोल कर मैं थक गई। ब्यूरोक्रेसी, म्यूनिसिपल, डीसीज, एसी आवाम को आवाम समझते ही नहीं है। ये आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। गर्दनों में इनके सरिया है। आवाम को रोलना, जलील करना, वेटिंग एरिया में बिठाना और हकारत से बात करना, इस बात को अपना फर्ज समझ के निभाते हैं। अगर इंसानी जान चली जाए, जैसे कि लाहौर में 2 गई, अब ये तीसरी है जो रिपोर्ट हुई है, जितनी ऑलरेडी जा चुकी हैं और जा रही हैं वो भी रिपोर्ट ही नहीं हुई, तो इनको क्या पनिश मिलती है? मुअत्तल या ट्रांसफर। जो मामलात यहाँ हैं अब वो चेंज डिस्ट्रिक्ट में कर लेंगे। बस इतना सा फर्क पड़ता है इन पर। उस माँ पर फर्क पड़ता है जिसका बच्चा जाता है, उस बाप को पूछें जिसका बेटा जाता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने जनाजा देखा, तस्वीरें देखी, मेन हॉल की तस्वीर भी देखी। ये वाकया कैसे पेश आया, शादी हॉल कौन सा है, कहाँ वाकया है, और एग्जैक्टली ये मेन हॉल मैरिज हॉल के अंदर था या बाहर था, ये जानना बहुत जरूरी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये आपको बताऊंगी। कसूर का ये अफसोसनाक वाकया है और कसूर में मुस्तफाबाद आता है, वहां पर ये वकुआ हुआ। फैमिली के सरबरा अली रजा हैं और इनके बेटे का नाम है अली मुहर्रम, जो कि 3 साल का नहीं बल्कि 1 दिन कम था। वालिद साहब जो हैं यानी अली रजा जो हैं, उनका पेशा वकालत है। 2 फरवरी को फैमिली के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ ये मैरिज हॉल में जाते हैं। शादी का फंक्शन है, वलीमा है, उसको अटेंड करने की गर्ज से। अमूमी तौर पर वलीमे का जो इवेंट होता है, जो फंक्शन होता है, वो रात में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर वलीमे के फंक्शन का टाइम दोपहर में रखा गया। अब वो जो मैरिज हॉल है, जरा उसकी भी डिटेल्स सुन लीजिए। नाम है उसका सिंधु मार्की शादी हॉल, ये पूरा नाम है। थाना लगता है मुस्तफाबाद कसूर। दोपहर 3:30 पर हॉल में जब गए ये सारी फैमिली, तो जाहिर है बड़े जो हैं वो मिलने मिलाने लगते हैं और जो बच्चे हैं वो साथ खड़े होते हैं या खेलने कूदने लगते हैं। अब अली मुहर्रम जो है वो अपनी एज फेलोज के साथ, दोस्तों के साथ, वहां पे जो रिश्तेदार हैं, बाकी बच्चे, उनके साथ खेल कूदने लग जाता है। हॉल के अंदर एक पार्किंग एरिया है जहां पर लोग अपनी गाड़ियां लगाते हैं। हर हॉल में ऑलमोस्ट होता है। अब जनाब उस पार्किंग एरिया में एक सिवरेज नाला है और उस सिवरेज नाला के ऊपर ढक्कन नहीं दिया गया। अली खेल रहा है, खेलते 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 पार्किंग एरिया में चला गया और वहां जाकर खेल कूद के दौरान ही अचानक से उस मेन हॉल के अंदर गिर गया। बाकी बच्चों ने जब देखा तो शोर मचाने लगे, अली अली, और शोर शराबा करने लगे। इसके मामा पापा को बुलाया अंदर से। वहां जो पास ही करीब लोग थे, फौरन से आगे हुए, झांका, अली नजर आ रहा था। अभी अली बहकर आगे नहीं गया था, झांकने पर नजर आ रहा था। इतने में वालिदैन भी फौरन से आ गए। जैसे ही वालिद आए और लोग आए, उन्होंने अली को अपनी मदद आप के तहत 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर उसमें से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला तो अली को होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश था, ना सांसें चल रही थी। फौरन से जो करीब में हॉस्पिटल है वहां पर लेकर गए। डॉक्टर्स ने फौरन मुआयना किया, सांस दिलाने की कोशिश की, हार्ट बीट चेक की, तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने आके फैमिली से माजरत की कि ही इज नो मोर। ये खबर सुनते ही वालिद जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ, तकलीफ के साथ रोने लगे, बाकी फैमिली मेंबर्स भी। अब ये खबर सहाफियों ने जब रिपोर्ट की तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। डीपीओ कसूर हैं ईसा सुखेरा। ईसा सुखेरा अपनी टीम के साथ डीसी कसूर वहां पर, एसी वहां पर मौके पर यानी जाए वकुआ पर फौरन पहुंचते हैं। वकुआ देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, हालात वाकया चेक करते हैं, एक्शन लेते हैं। अब जनाब मैरिज हॉल को उसी टाइम सील कर दिया गया। मुस्तफाबाद थाना की हदूद का ये वकुआ है, तो मुस्तफाबाद थाना में एक पर्चा दर्ज किया गया 322 का। अब जो पर्चा दर्ज किया गया, इसमें मुद्दई
والد کو نہیں بنایا، اس میں مدعی چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن توصیف خالد ان کو بنایا گیا، یہ مدعی بنے۔ اس پرچے میں ملزمان کے نام لکھے گئے، نامزد پرچہ درج کیا گیا۔ کون کون سنیں؟ میرج ہال کے آنر شوکت سندھو، اس کے بعد مینیجر بابر، اس کے بعد ٹھیکیدار ارسلان راجپوت، ٹھیکیدار نمبر 2 ملک علی، سیکیورٹی گارڈ اور پارکنگ کے لوگ، ان تمام لوگوں کو پرچے میں نامزد کیا گیا ہے۔ اور آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ ان سب کو گرفتار کرنے کے لیے عیسیٰ سکھیرا صاحب نے آرڈرز پاس کیے۔ مصطفیٰ آباد تھانہ اور یہاں کی پولیس اس میں مصروف عمل ہے کہ فوراً سے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ علی جو ہے، علی محرم، بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ علی محرم کو آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان بابا مٹھو شاہ، یہ نام ہے، وہاں پر دفنا دیا گیا سیم ڈے پہ۔ علی رضا والد، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ علی محرم، اس کی 3 فروری کو سالگرہ تھی، یعنی کہ کل۔ اس کی سالگرہ کے سیلیبریشن کے لیے ہم نے بڑا بہترین پلان کر رکھا تھا، کیونکہ اسے 3 سال کا ہونا تھا، نصیب نہ ہوا۔ سانحۂ بھاٹی گیٹ، چیف منسٹر مریم نواز شدید برہم، انتظامیہ پہ، بیوروکریسی پر ایکشن لیا، اس کے باوجود کسی بھی انتظامیہ کے سینئر یا جونیئر آفیسر کو فرق ہی کوئی نہیں پڑا، نہ ڈی سی کو کوئی فرق پڑا، نہ اے سی کو کوئی فرق پڑا۔ گٹر کے ڈھکن نہیں لگا رہی انتظامیہ، یہ کس کا کہنا ہے؟ والد کا۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ آپ لوگوں کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا کہ 2 انسانی جانیں چلے گئیں، اتنی جگ ہسائی ہوئی پوری دنیا میں، پاکستان کی پولیس پر ہوئی، انتظامیہ پر ہوئی، لیکن آپ لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ کیا ویڈیو بنانا، ڈھکن رکھنا، تصویریں جو اتری ہوں گی یقیناً گروپس میں شیئر کی ہوں گی، آفیسرز کے ساتھ سینڈ کی ہوں گی، بس ہو گئی نوکری، یہ سرکاری نوکری ہو رہی ہے آج کل۔ ایسا لگتا ہے مجھے کہ اب پریکٹیکلی کام ختم ہو گئے، اب 2 لوگوں کو بھیجیں، 3 لوگوں کو بھیجیں، تصویریں اتاریں اور پھر آگے شیئر کر دیں، جی ہو گیا کام۔ سب کے سب، میں کیا کہوں اب یہاں پہ، صافی بننے کے چکر میں، یہ سب کے سب صرف پکچر اور ویڈیو دکھا کے اپنے آپ کو سچا اور کھرا ثابت کرنے کے چکر میں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہاں پر آج بات کر رہی ہوں، یہ جو اے سی ہوتے ہیں، جو ڈی سی ہوتے ہیں، کمشنر ہوتے ہیں، ان کے دفاتر میں جب آپ جاتے ہیں، عوام صحافیوں کو چھوڑ دیں، آپ کو گھنٹوں ویٹنگ ایریا میں بٹھایا جاتا ہے، کوئی درخت کے نیچے، کوئی پارکنگ ایریا میں، کوئی باہر گھاس پر، کوئی دفتر کے باہر، کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کہاں بتایا گیا، کہاں وزیر اعظم نے کہا، کہاں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ سلوک کرو عوام کے ساتھ؟ آپ لوگ عوام کا نمائندہ ہیں۔ نمائندہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس انسان اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے، سائل جاتا ہے۔ اب آپ لوگ اگر نہیں ملیں گے عوام کو، گفتگو نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور جب آپ لوگ نہیں ملیں گے تو پھر آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، پھر آپ کو غصہ بہت آتا ہے، ہمارے خلاف کیوں خبریں لگ رہی ہیں، ہم سے کیوں ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے۔ آپ لوگ ایکچولی عوام کے خادم ہیں۔ یہ جو ریاست آپ کو بھاری لفافے کی شکل میں پیسے دیتی ہے نا تنخواہ میں، اسی چیز کے ہوتے ہیں۔ کام کرنے پہ کوئی آئے تو آگے رمضان بازار چیک کرنے لگ جاتے ہیں، تصویریں اتارتے ہیں، راشن کی تقسیم کی تصویریں اترنے لگ جاتی ہیں۔ اندر آپ کے پاس ڈی سی اے سی آفس میں کوئی نہ کوئی اپنا ریفرنس ہونا چاہیے، ادروائز آپ کو دروازہ نہیں گھسنے دیتے۔ مل نہیں سکتی عوام ان سے، سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں، اگزامپل کے ساتھ میرے پاس ہیں، میں پرسنل ہونا نہیں چاہ رہی۔ سب خبریں سب کو پتا ہوتی ہیں، جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پر قبضہ ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں نجائز تجاوزات ہیں، کہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس طرح ہمیں بھی پتا ہوتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں۔ اس میرج ہال میں مجھے جیسے کہ نامزد تو ہو گئے لوگ، اور یقیناً کہیں نہ کہیں پولیس نے اس میں کچھ نہ کچھ کو گرفتار بھی کیا ہوگا، تفتیش اور معاملات چل رہے ہوں گے، قانونی کارروائی۔ یہاں پر پوچھیں اس میرج ہال والے کو، یہ جو آپ نے اپنی پراپرٹی بنائی کمائی کرنے کے لیے، ٹھیکیدار کو پارکنگ ایریا دیا ہوگا نا، فری تو نہیں ہے؟ پوچھیں اس ٹھیکیدار کو کس نے رکھنا تھا یہ گٹر کا ڈھکن؟ سیمنٹ کا بنا کے لگا دیتے، نہ مہنگا لگاتے۔ سب کو پتا ہے فیملیز نے آنا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، رشتہ داروں نے آنا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے نوٹ بننے چاہیے، دتھی کٹھی ہونی چاہیے رات کو۔ جب بکنگ کرنی ہوتی ہے اس سے میٹھے لمحے، میٹھی باتیں، میٹھی زبان، اور اب یہ حالات۔
اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ کوئی مین روڈ پہ نہیں ہوا، پارکنگ ایریا میں ہوا ہے میرج ہال کی. میرج ہال کو سیل کر دیا، کھل نہیں جانا ہے نا. آج نہیں کھلے گا تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کچھ عرصے کے بعد کھل جائے گا. لیکن علی واپس نہیں آئے گا. علی رضا اس کے باپ سے پوچھیں اس بچے کا دکھ، لاہور والا سانحہ اس کے شوہر سے پوچھیں اس کی بیوی کا دکھ، اس کی بیٹی کا دکھ. میرج ہال والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 4 دن کی تنگی جو تھانے میں کاٹیں گے یا آگے جیل میں کاٹیں گے. اگر کاٹیں تو 322 یہ دفعہ لگائی گئی ہے. اس دفعہ کے متعلق میں تھوڑا سا ذرا بتاؤں گی، ویسے تو قانون دان اس پر بڑی اچھی رائے دیں گے، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 322 جو ہے اس کا معاملہ آگے کیا چلتا ہے؟ دیت دی جاتی ہے، معاملہ رفع دفع. اب وہ دیت کی رقم ٹیبل ٹاک پر کتنی سیٹ ہوتی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے اور قصہ ختم. تمام لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے اور اللہ کا واسطہ ہے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اپنی مدد آپ کے تحت جہاں جا رہے ہیں، شادی ہال ہے، پارکنگ ایریا ہے، کوئی مال ہے، کہیں ویسے باہر جا رہے ہیں، بچے کو اس طرح نہ چھوڑیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا گپ شپ کر رہے ہیں. آج کا واقعہ آپ کے سامنے جو رپورٹ کیا میں نے، اسی طرح سے کوئی اور واقعہ نہ پیش آ جائے. ایک تو حفاظت خود کرنی ہے، بچہ نہیں چھوڑنا. دوسرا ہو سکے تو مخیر حضرات، ان لوگوں کو تو شرم نہیں آنی، انتظامیہ کو پیسے ڈال ڈول کے نا گٹروں کے ڈھکن لگوا لیں، لوگوں کی جانیں تو بچیں. اچھا آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، میں بڑی حیران ہوتی ہوں قانون دانوں پر اور قانون سازی کرنے پر، امائنمنٹس کرنے پر. آپ کو پتہ ہے ہر تھانے میں ایک انچارج بنا دیا گیا ہے. وہ انچارج کون ہے؟ گٹر انچارج. ہر تھانے میں. یہ لاہور کے وقوعے کے بعد ہوا ہے. اب انہوں نے ڈاکو پکڑنے کے گٹروں کے نوکریاں کرنی ہے کہ گٹر پہ ڈھکن ہے کہ نہیں ہے. پھر جب ان پر ہر چیز ڈالی جانی ہے تو پھر انہوں نے کام کیا کرنا ہے؟ اس پر کوئی بولتا ہی نہیں. پولیس نے کھڑے ہو کے تو گٹر کے ڈھکن کی نگرانی نہیں کرنی کہ کتنے ڈلیں کتنے نہیں. گٹر انچارج، شرم آتی ہے بولتے ہوئے. یہ اب ایک پولیس والا ہر تھانے میں ہوگا. میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ جا کے کسی ایک تھانے میں چلے جائیں، جا کے پوچھیں گٹر انچارج کون ہے، دیکھیں آگے سے آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. غلط بات ہے. جس فورس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو وہی رہنے دے. کھینچیں ان کو، ڈی سیز کو، اے سیز کو، کمشنرز کو. یہ جو پیسے لیتے ہیں بھاری بھاری، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو گرم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں. یہ شیشہ اوپر کیا براؤن، پتہ ہی کوئی نہیں عوام کدھر کدھر نہیں، بس بیٹھے ہیں کرسیوں پہ. پراپرٹی ہے پاکستان ان کی، ہماری تھوڑی ہے. عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں اور وہ بھی موسمی. کوئی باہر نکل آیا کوئی نہ نکلا. وہ خدا کا خوف کریں. ہر شخص نے مرنا ہے، کیا جواب دینا ہے، کیا منہ دکھانا ہے. شکریہ.